CAB یہ جو پاس کیا گیا، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ لوک سبھا میں جب یہ بات رکھی گئی تو 311 موافقت میں ووٹ نکلے اور 80 مخالفت میں۔ راجیہ سبھا میں 125 موافق میں تو مخالف میں 105۔ اس کے بعد اس کو پریزیڈنٹ کے پاس بھیج دیا گیا، جو ہمارے ملک کے صدر ہیں ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ اگر وہ اب سائن کر دیں گے تو بات مکمل ہو جائے گی، اور اس بل کے مطابق یہ بات ہوگی کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ان 3 ملکوں سے اگر کوئی ہندو یا بدھسٹ یا جین یا سکھ یا پارسیس یا عیسائی، ان میں سے کوئی بھی اگر ہندوستان آئے گا تو ان کو آزادی رہے گی کہ وہ ہندوستان میں آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا، ان کی تحقیق نہیں کی جائے گی اگر وہ ان 6 مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان آتا ہے ان 3 ملکوں سے تو باقاعدہ اس کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہندوستانی ہے یا نہیں ہے۔ جب اس بل کو پاس کرنے والے یا اس بل کو لانے والوں سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں لانا چاہتے ہیں، تو ان کے کچھ دلائل تھے، جن میں سے سب سے پہلی دلیل یہ تھی کہ افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ 3 ملک اسلامی ملک ہیں، اور ان ملکوں میں رہنے والے ہندو، بدھسٹ، سکھ، جین، پارسیس یا عیسائی، ان 3 ملکوں میں ان تمام مذہب والوں کی اقلیت پائی جاتی ہے، اور وہاں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو ہمارے اس ملک میں اس کو رکھا جائے گا، اس لیے کہ تاکہ اس کو آزادی ملے اپنے جینے میں، ہر کچھ میں۔ جو آزادی ان لوگوں کو ان 3 ملکوں میں نہیں ملتی، وہ آزادی ہم یہاں دیں گے۔ ہاں، مسلمان کو ہم کیوں نہیں آنے دیں گے، یا ان کو جو ہے کیوں یہاں کی شہریت نہیں دیں گے؟ کیونکہ یہ 3 ملک اسلامی ملک ہیں، تو ان کو مکمل طور پر تمام حقوق ملیں گے، آزادی ملے گی وہاں پر، اس لیے ہم یہاں نہیں آنے دیں گے، یہ جو ہے ان کا کہنا ہے۔ دوسری بات وہ جو کہتے ہیں، دوسری دلیل جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو 3 ملک ہیں، ان ملکوں میں رہنے والے ہندو، بدھسٹ، جو بیان کیا گیا 6 مذہب والوں کا نام، ان تمام لوگوں کو مکمل آزادی نہیں ملتی، اور ان پر ظلم کیا جاتا ہے یا ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس لیے سالوں بھر میں جب ہم مسلمانوں کی اور ان کی تعداد دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے اور ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ جیسا کہ بیان کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں 1950 پر 1 میں مسلمانوں کی تعداد 76 یعنی 70 پر 6.9%، وہی ہندوؤں کی تعداد 22%۔ لیکن 2011 میں جب یہ اندازہ کیا گیا تو 90% مسلمانوں کی اور 8.5% ہندوؤں کی ہوئی۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نسبتوں کو بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کی آبادی کا بڑھنا اور غیر مسلموں کی آبادی کا گھٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے آرٹیکل 14، 15، 21، 26 ان کے مطابق یہ بات ہے کہ اس ہندوستان میں سب کو برابر حق ہے، سب کو برابر کی آزادی ہے۔ بھلا بتائیے ایسے بل سے کیا یہ آرٹیکل مار نہیں کھاتا؟ ہندوستان کے اس آرٹیکل کی توہین نہیں ہوتی؟ تو سوچنا چاہیے کہ یہ آرٹیکل جب ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم اس طرح کے بل کیسے لا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آزادی کے بعد جب یہ بات چلی تھی کہ مسلمان پاکستان چلے جائیں گے اور اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے، تو کئی لوگوں نے اس بات کا انکار کیا اور کیا کہا کہ نہیں، ہندو مسلمان دونوں مل کر اس ہندوستان میں سیکولر حکومت قائم کریں گے۔ اور یہ کن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا؟ اس ہندوستان کو آزادی دلانے والوں نے۔ بھلا بتائیے اگر ایسے بل کو ہم پاس کریں گے تو ہندوستان کو آزاد کرنے والے ان لوگوں کے فیصلے کو ہم کتنی عزت دے رہے ہیں۔ تیسری بات یہ
کہ ہمارے ملک میں 130 کروڑ کی آبادی ہے. یہیں پر ہمارے کئی مسائل ہیں جن کو ہمیں حل کرنا ہے اور لوگوں کو سکون پہنچانا ہے. ہر اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، سکون، رہن سہن، ہر چیز کے اعتبار سے ہمیں سکون پہنچانا ہے. اس کو پہلے حل کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارے لیے بہتر ہو. اب رہی یہ بات کہ مسلم جو 3 ممالک ہیں، ان ممالک میں یہ 6 مذہب والے اقلیت میں رہتے ہیں، ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے ہم آزادی دینا چاہتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا حل نکالا؟ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے، جن کو ایتھسٹ کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے آپ نے کیا حل نکالا؟ دوسری بات جو پیش کی گئی کہ مسلمانوں کی تعداد سالوں بھر میں بڑھتی ہی گئی نسبتاً، اور ہندوؤں کی بلکہ دیگر مذاہب والوں کی تعداد گھٹتی گئی. تو اس میں اگر ہم جائیں گے تو دیگر باتیں آئیں گی. یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی اس بات کو لانے کے لیے. یہ بالکل صحیح دلیل نہیں ہے، اور یہ جو لوگ دلیل بیان کر رہے ہیں یہ غلط دلیل ہے، بالکل صحیح دلیل نہیں ہو سکتی، ناممکن بات ہے. ایک انصاف پسند، عدل پسند بالکل واضح انداز میں سمجھ سکتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح، کسی بھی ناحیے سے صحیح نہیں ہو سکتا.